نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء ويكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا نبي بعدي أنا خاتم النبيين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ کتاب جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور فتنہ قادیانیت کی تردید اور رد اور خانقاہ رائے پور کے مشائخ کے رہنما کردار کے حوالے سے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی طرف سے شائع کی گئی، اس کا مقصد ختم نبوت کی حقیقت کو سمجھنا اور جو اس نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے جو گمراہ فرقے وجود میں آئے ہیں، خاص طور پر قادیانیت، اس کی حقیقت و ماہیت کو جاننا اور اس کے مقابلے پر جو مزاحمتی کردار علماء حق کا، اس سے واقفیت بہم پہنچانا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ولی اللہ اسلوب اور شعور پر اس کی روشنی میں ختم نبوت کی حقیقت اور ماہیت جاننا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین، اس کی اصل حقیقت اور ماہیت کیا ہے، علمی انداز و اسلوب سے جاننا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل جہالت کے ڈیرے پڑے ہوئے اور اس کے نتیجے میں چیزوں کو گڑبڑ کر کے ذاتی خواہشات اور تصورات، فرقہ وارانہ گروہیتوں کے تناظر میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اصل علمی بنیادوں اور شعوری تقاضوں کا فہم اور شعور وہ پیش نظر نہیں ہوتا، جبکہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو بہترین فہم و شعور کے ساتھ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی مخصوص علم ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس وہی علم ہے جو کتاب اللہ کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا ہے، البتہ یہ کہ مجھے وہ فہم حاصل ہے، فہم اعطیہ رجل مسلم، ایک مسلمان آدمی کو جو فہم اور شعور ان قرآنی علوم کا ہے وہ مجھے حاصل ہے۔ تو غیر نبی کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا فہم، صحیح فہم کے بغیر علوم نبوت نہیں سمجھا جا سکتا۔
ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے فہم کو بلند کرے، وہ اپنے شعور کو بلند کرے۔ اب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس کی حقیقت و ماہیت جو علماء ربانیین، خاص طور پر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو فہم و شعور دیا ہے آج کے نوجوان کو اسے سمجھنا، جب ہم انسانوں میں سے جس انسان کو نبی مانتے ہیں تو نبوت کی ماہیت اور حقیقت بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی 3 بنیادی اساسی امور کو بیان کرتے ہیں۔ نبی وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے 3 باتیں ایسی خاص عطا کی ہوئی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں کی جاتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے حکمت، اس کے بعد ہے عصمت، اس کے بعد ہے وجاہت۔ یہ 3 خصوصیات انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں اور اعلیٰ ترین درجے میں پائی جاتی ہیں۔ گو ناقص اور ادھوری صورت میں غیر انبیاء کو بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن کامل اور مکمل شکل میں صرف انبیاء کو حاصل ہے۔ اور ان تینوں سے 3 علم پھوٹتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حکمت سے حکم اور علم آتا ہے، کتابیں نازل ہوتی ہیں انبیاء کو۔ علم کا منبع ان کی وہ جو صفت بنیادی حکمت کی ہے وہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرآن بیان کرتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ تلاوت قرآن حکیم کے نتیجے میں اس کتاب کی تعلیم، اور یہ کتاب پھوٹی ہے حکمت سے۔ نبی کی حکمت کا تقاضا اس منبع علم سے تعلق ہے جو انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے ملأ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا۔ تو صرف اور صرف اس کا نزول نبی پر ہوتا ہے، غیر نبی پر براہ راست نزول نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی اس نازل کردہ علم کا فہم و شعور حاصل کرتا ہے، اور فہم و شعور کا جتنا بلند مرتبہ ہوگا اتنے ہی اونچے درجے کا وہ صدیق ہو۔ علم کے بغیر دنیا کا کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ نالج بیسڈ سوسائٹی نالج کی اساس پر ہی ترقی کرتی ہے، اور انسانیت کا وہ علم ذات باری تعالیٰ نے اس کائنات کی تدبیر میں جو طے کیا ہے، وہ نالج وحی الہی کی صورت میں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے۔ تو علم تشریع انسانی وہ نبی کی حکمت اور حکیمانہ صلاحیت کے نتیجے میں علم کی صورت ڈھل کر انبیاء کے قلوب پر آتی ہے۔ وحی الہی ہو اور وحی مطلوع ہو تو وہ قرآن، تورات وغیرہ کی صورت میں ہوگی، اور غیر مطلوع ہو تو حدیث کی صورت میں۔ یہ علوم کے منبع سے نبی براہ راست علم لیتے ہیں، اسی کو شریعت کہا ہے۔
یہ ان کے دماغ میں جو اعلیٰ درجے کی حکمت اور الحکیم ہونے کی جو صلاحیت ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ علم وہاں سے اخذ کرے۔ دوسری چیز جو انبیاء میں پائی جاتی ہے وہ عصمت، ایسی پاکیزگی کہ وہ ہر قسم کے بنیادی رذائل سے، بد اخلاقیوں سے، انسان دشمن تصورات سے ان کے قلوب بالکل مبرہ ہو، اور انسانیت کے جتنے ممکنہ حوائج ہیں، قابل تعریف چیزیں ہیں، وہ اعلیٰ ترین درجے میں ان کے وجود کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جو کام بھی کریں گے وہ امام معصوم کی حیثیت سے کریں گے، اور عصمت سے تزکیہ اور طریقت جنم لیتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے اخلاق اور حمائد پیدا ہوتے ہیں، اور جتنی انسان دشمن رویے اور بد اخلاقیاں اور رذائل ہیں ان کو دور کرنے، ان کا خاتمہ کرنے میں عصمت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو نبی کی دوسری خصوصیت عصمت ہوتی ہے، اور تیسری خصوصیت وجاہت عند اللہ، جس کو کتب الارشادیت بھی کہتے ہیں، باطنی کتب ارشادیت۔ اس کے نتیجے میں ان میں وجاہت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی وجاہت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی جس انسانی معاشرے کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، ان تمام انسانوں کی قوتیں، ان کے قلوب، ان کے مقابلے میں وہ ایک ایسی وجاہت اور طاقت رکھتے ہیں کہ تمام کو ان کے سامنے سرنڈر ہونا پڑتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، موسیٰ علیہ السلام کان وجیہا، وجیح انسان۔ وجاہت انسانی دلوں اور عقول کو تابع بنا کر ان کا سیاسی نظام بناتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی طاقت اور قوت ہے وہ تمام انسانوں پر غالب ہوئی۔ یہی مطلب ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمام پر غالب آئیں۔ غلبے کے لیے وجاہت ضروری۔ جو انسان سوسائٹی میں کوئی عزت، وقار اور وجاہت نہیں رکھتا وہ سیاست نہیں کر سکتا۔ سیاست کے لیے وجاہت ضروری، مرتبہ اور مقام ضروری، اس کے اندر بہادری، دلیری، علم، شعور اور انسانی نفسیات کو سمجھ کر ان کو ایسی اجتماعیت میں جوڑنا، ان کی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنا جس سے وہ علم شریعت اور علم طریقت کی بنیاد پر ایک بہتر سے بہتر انسان بن سکے۔ انبیاء کی سیاست وہ شریعت الہیہ کے عملی نفاذ کے لیے ہوتی ہے، وہ ان اعلیٰ اخلاق کو اجتماعیت کی صورت میں ڈھالنے کے لیے ہوتی ہے جو انبیاء کے وجود کا حصہ ہے۔ اور جو انسانی معاشرے میں رذائل موجود ہیں ان کا مقابلہ اور مزاحمت کر کے سوسائٹی میں سے انہیں نکال باہر کر دو، شر پسند لوگوں کا مقابلہ کرنا، ان پر حجت قائم کرنا، اور اگر ناقابل اصلاح ہوں تو ان کو جہاد کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے راستے سے ہٹا دے تاکہ انسانیت میں یہ کینسر نہ پھیلے، یہ زہر سرایت نہ کرے۔ تو انبیاء کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ تین ہیں۔
ان سے 3 علم پھوٹے، 3 کردار سامنے آئے: حکمت، عصمت، وجاہت۔ ان سے شریعت، طریقت اور سیاست پیدا ہوئی۔ نبی محترم، جو بھی نبی، وہ ان تینوں چیزوں کو ہر دور میں جمع کرتے ہیں، اور اپنے اپنے دور میں جس جس قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، خاص طور پر ان انبیاء میں سے جو رسول ہیں، رسالت کا مطلب ہی ایسی اجتماعیت تشکیل دینا ہے جو سوسائٹی کے فاسد عناصر کا مقابلہ کرے اور اعلیٰ انسانی اخلاق کا نظام قائم کرے۔ شاہ صاحب نے رسول کی تعریف یہی کی۔ اب کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل انسانیت میں جو شریعت کا اعلیٰ ترین علم ممکنہ ہو سکتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کی صورت میں نازل ہو چکا۔ آپ جس درجے کی حکمت کے مقام پر فائز تھے، جس سے علم شریعت ملا اعلیٰ سے حاصل کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان حکمت کے اس مقام پر فائز نہیں ہے کہ وہ ملا اعلیٰ سے علم براہ راست حاصل کر سکے۔ آپ خاتم الحکماء ہیں، حکمت کا وہ دائرہ جو نبوت کے ساتھ مخصوص ہے اس کو ختم کرنے والے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب خاتم الحکمت النبویہ، اور جب خاتم الحکمت النبویہ ہے تو تمام شرائع جو بھی متعین ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ڈھل چکے ہیں، شریعت محمدیہ، تو آپ خاتم الشرائع محمدیہ بھی ہیں۔ اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، نیا علمی منہج متعارف نہیں کرایا جا سکتا۔ ختم نبوت کا یہ مطلب کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا کہ وہ ملا اعلیٰ سے براہ راست ان علوم کو اخذ کرے اور وہاں سے کوئی علم، نیا علم، نئی شریعت، نئے تقاضے اس کے قلب پر نازل ہو۔ وہ صرف انبیاء میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخری شریعت بھی وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عصمت کے مقام پر فائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان امام معصوم نہیں ہو سکتا، عصمت کے اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، خواہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد میں سے کیوں نہ، ائمہ اہل بیت کیوں نہ، کوئی صدیقیت اور محدثیت کے منصب پر بھی فائز کیوں نہ ہو، عصمت کا وہ مقام جو نبی کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ امام معصوم آخری وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طریقت اور تزکیہ، انسانی اعلیٰ اخلاق اور انسانوں کے جو رذائل ہیں اس کا فہم اور شعور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ طریقت وہی معتبر ہے، علم الاحسان والتصوف وہی معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے پھوٹا ہے۔ ابواب الاحسان وہی معتبر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار، طریقہ کار اور نسبت سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ اخلاق سے ماورا تصوف کے جتنے بھی ڈھکوسلے ہیں وہ انتہا پسندی ہو سکی، وہ تعمقات ہو سکتے ہیں، وہ خود ساختہ تصورات ہو سکتے ہیں، وہ تصوف نہیں، وہ گمراہی ہے۔ تو خاتم العصمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی انسان معصوم نہیں ہے کہ جس کو ہم امام معصوم کہیں، یہ ختم نبوت کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وجاہت عالیہ حاصل تھی وہ تمام انسانوں پر اس اعلیٰ درجے کی تھی کہ ان جیسا کوئی وجیہ، ان جیسا کوئی وجاہت رکھنے والا، نبوت کے مقام کی وجاہت رکھنے والا کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ وہ نبوی وجاہت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، وہ نہ صدیق اکبر میں ہے، نہ عمر فاروق میں ہے، نہ عثمان غنی میں ہے، نہ علی المرتضیٰ میں، وہ غیر نبی، ان کی وجاہت جو ہے بھی وہ نبی سے درجے میں بہت کم ہے، اور وجاہت سے حکومت اور سیاست کو، خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ فی الارض سے دین کے غلبے کی سیاست قائم کرنے والے بادشاہ عالم تھے، شہنشاہ کونین تھے، دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے، فرمانروا۔ یہ فرمانروائی اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سیاستدان اور خلیفۃ اللہ فی الارض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا، جو مقام نبوت کا حامل جو ہوگا ان سے کم تر درجے میں ہوگا۔ صدیق اکبر خلیفہ ہیں تو وہ خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے نائب ہیں، وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے۔ خلیفۃ اللہ کی جو خصوصیت وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ عمر فاروق وہ خلیفۃ رسول اللہ اور ابوبکر صدیق کے خلیفہ، اور جب یہ لفظ لمبا ہوتا جا رہا تھا تو عمر فاروق نے اسی لیے طے کر دیا کہ امیر المومنین کا لقب اختیار کرنا چاہیے، آپ مجھے امیر المومنین کہا کریں۔ عثمان غنی ان کے بعد خلیفہ، حضرت علی ان کے بعد خلیفہ۔ تو یہ جو آیت قرآنی میں کہا گیا کہ تم مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہونے کا مطلب کہ وہ شریعت، طریقت اور سیاست ان کی جامعیت کی اساس پر انسانیت کو علم بھی بانٹنے والے ہیں، انسانیت کے دل و دماغ، نفوس و قلوب و عقول، عقل، نفس، قلب، ان کے لیے بھی اعلیٰ ترین تزکیے کا نظام بنانے والے ہیں، اور پھر ان کی اجتماعیت قائم کر کے، اجتماعی ساخت بنا کر نہ صرف قومی انقلاب بلکہ بین الاقوامی انقلاب بھی برپا کرنے والے، یہ وہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت جو اللہ کے رسول کی حیثیت سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ شریعت بھی غالب، وہ طریقت بھی غالب، وہ سیاست بھی غالب۔ اس غلبے سے تینوں پہلو مراد کہ جو علوم الہیہ اللہ کی طرف سے آپ کے قلوب پر نازل ہوئے، قلب پر نازل ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوری دنیا میں اپنی اعلی کار جماعت بنا کر اجتماعیت تشکیل دے کے غالب کریں۔
جو اعلیٰ اخلاق اور تزکیے کے امور آپ کے وجود مبارک سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے پھوٹے ہیں، اور اس سے انسانوں کی تربیت اور تزکیے کے بعد ان کی اجتماعیت وہ دیگر انسانوں کے دل و دماغ کو متاثر کرے، صرف علم ہی نہیں، عمل کتنے ہی انسانوں کے دلوں کو مسخر کر کے ان میں اعلیٰ اخلاق غالب کر۔ جتنے بھی صوفیاء کرام مشائخ عظام رہے، جنید بغدادی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، خواجہ موجود چشتی ہوں، خواجہ نقشبند ہوں، سہروردی مشائخ ہوں، ان کے قلوب میں یہ طاقت ہے کہ انسانی قلوب پر غالب آ کر ان کے قلوب میں سے بد اخلاقیوں کو نکال کر اعلی اخلاق پیدا ہو۔ لیکن وہی اخلاق جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل کی، صحابہ نے تابعین میں منتقل کی، تابعین سے تبع تابعین میں منتقل ہو جائے، تو خاتم النبیین ہیں۔ آپ طریقت کے بھی خاتم ہیں۔ اسی طریقے سے سیاست، انسانی جماعت بنا کر اس کو انقلاب سکھا کر اس کی اجتماعیت کو بنیان مرصوص بنا کر، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا کر، جو جارحہ الہیہ کی حیثیت سے دنیا میں عملی طور پر، سیاسی طور پر دین کو غالب کرنے کے حوالے سے آپ نے جو وجاہت اختیار کی، جو خلافت اللہ فی الارض کی حیثیت سے سیاست اختیار کی، آپ نے جو مدنی اور مکی دور میں جدوجہد کے ذریعے سے جو انقلاب برپا کیا، اس کے بھی خاتم۔ ایسی بڑی اجتماعیت، ایسی پختہ جماعت، ایسی بنیاد مرصوص طاقت پیدا کرنے کا خاتم، خاتم النبی۔ تو تینوں شعبوں کی اجتماعیت سے جو انسانی معاشرے وجود میں آتے ہیں، معاشرے قانون کی پابندی، قانون کے ساتھ کمٹمنٹ، اخلاص اور اس پر عمل درآمد کا عملی تنظیم اور نظام، تین چیزوں سے معاشرے بنتے ہیں۔ اور یہ تینوں شعبے، شریعت، طریقت اور سیاست، شریعت قانون ہے، طریقت اس کے ساتھ وابستگی کی مخلصانہ کاوش اور کوشش کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر افراد کی اجتماعی طاقت پیدا کر کے اس قانون الہی کو، شریعت الہیہ کو عملاً، اس تزکیے اور اخلاق کو عملاً قائم کرنا، یہ سیاست ہے۔ تو تینوں شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت رہی۔ جیسے ہی کوئی فرد کلمہ پڑھتا ہے تو تزکیے کا آغاز ہو گیا، علم کے جتنے پرانے ڈھانچے تھے وہ ٹوٹ گئے، کفر اور ظلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے ہی پڑھتا ہے تو تزکیے کا عمل بھی شروع ہو گیا، علم کا نیا منبع بھی تلاش کر لیا کہ اللہ کی طرف سے جو علم آئے گا وہ معتبر ہوگا، سورج، چاند، ستاروں یا کسی اور طبیعیاتی قوانین کا جو علم کا منبع وہ میرے پیش نظر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مسلمان کی جو اجتماعیت، تو خلیفہ بھی وہ معتبر ہوگا جو اللہ کا خلیفہ ہو، اور نبی اللہ کا خلیفہ ہو، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبوت کا بڑا گہرا تعلق ان تینوں خصوصیات کے ساتھ، اور یہ تینوں خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ مطلب ہے خاتم النبیین کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیقیت ہو سکتی ہے، محدثیت ہو سکتی ہے،
قضا کی اہلیت اور صلاحیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ فہم ہے جو اعطیہ رجل مسلم، فہم جتنے اعلیٰ درجے کا ہوگا تو اتنی اعلیٰ ہی مقام ہوگا۔ صدیق کا فہم سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ نبی کے بعد اگر کسی کا فہم اعلیٰ ترین درجے کا ہوتا ہے تو وہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس کا اعلیٰ ترین درجے میں فہم ہوتا ہے وہ محدث ہوتا ہے، فاروقیت جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اعلیٰ ترین فہم اور شعور وہ ہوتا ہے جو سیاست کے رموز اور انتظامی امور کو اعلیٰ ترین درجے میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عثمان غنی۔ اور اس کے بعد اعلیٰ ترین درجے کا وہ فہم ہوتا ہے جو انسانوں کے جھگڑے نمٹانے میں، ان کی قضا کرنے میں، ان کے فیصلے کرنے میں، نازک اور مشکل حالات میں اصل علم اور منہج پر قائم رکھنے میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، وہ علی المرتضیٰ کا مقام ہے۔ اب ان خلفائے راشدین کے بعد جتنے بھی فہم ہیں وہ ان کے مرتبے کے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے سیاست بھی سمجھی، شریعت بھی سمجھا، طریقت بھی سمجھا۔ یہ پرتو ہے، مشابہت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم سے۔ بعد کے جتنے بھی لوگ ان خلفائے راشدین کے بعد وہ ان کی قلوب سے فیضیاب ان تینوں شعبوں، اور وہ سلسلہ بسلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک سچی جماعت ایسے لوگوں کی ضرور برقرار رہے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی کما حقوق سمجھتی ہوگی، آپ کی طریقت اور احسان کا بھی فہم و شعور اعلیٰ ترین درجے پہ ہوگا، آپ کی سیاست کو بھی اعلیٰ ترین درجے پہ سمجھنے والی ہوگی، اور پھر دینوں کے ملاپ سے جو اجتماعیت اور طائفہ وجود میں آئے گا، طائفہ منصورہ، وہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہ ختم نبوت کی حقیقت۔ دوسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اس ختم نبوت کے ذریعے سے یا اس سلسلہ کے آگے بڑھنے کے سلسلے میں جو بنیادی کردار دنیا میں غلبے کا ہے، تو جو قلوب اس سلسلے سے وابستہ ہو کر کما حقہ شریعت، کما حقہ طریقت، اور اسی طریقے سے سیاست سمجھ کر ایک طائفہ منصورہ رہے گا، تو وہ انسان جو اس کے بالمقابل جن کی طبیعتوں میں نہ حکمت ہے، نہ عصمت ہے، نہ وجاہت ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں خواہشات پیدا ہوں، شیطان بھڑکائے گا کہ وہ ان خواہشات کے اساس پر اپنے لیے کوئی عہدہ چاہیں، اور یہ جو جاہ پرستی، یہ جو خواہش پرستی، یہ جو رذائل اخلاق والے لوگ، وہ کسی نہ کسی عنوان سے اس پوری جماعت کے مقابلے پر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جزیرۃ العرب پر حکمرانی حاصل ہو گئی، سلطان ناحیت العرب بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزولۃ الدیوان بن گئے، آپ امام معصوم کی حیثیت سے آپ نے اخلاقیات سکھائی، تو بہت ساری خواہش پرستی کی قوتوں نے ان کے منہ میں لالچ، ان کے منہ میں خواہشات پیدا ہونا شروع ہوئی کہ بھئی نبوت تو بڑا مزے کا کام ہے،
اس سے اقتدار حاصل ہوتا ہے، اس سے انسانی گروہوں پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو قبضہ گیروں نے کوشش کی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ دراصل سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ پہلا مدعی نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیدا ہوا وہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ مسیلمہ کذاب مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو جو اس وقت اقتدار حاصل ہے، سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہے، اگر آپ اپنے دنیا سے جانے کے بعد یہ حکومت اور ریاست اور یہ سیاست آپ میرے نام لکھ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں، میں بھی آپ کے پیروکار ہوں۔ یہ خواہش پرست شریر لوگوں کے دماغ میں جو سب سے پہلا خناس پیدا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پھیلاؤ کے اثرات دیکھ کر، وہ یہ کہ اس سے سیاسی اقتدار حاصل ہوتا ہے، لہذا سیاسی اقتدار میں حصے دار بننے کے لیے مطالبہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک ٹہنی تھی کسی درخت کی اتری ہوئی، کمچی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے اسے مسیلمہ سے کہا کہ تو اگر یہ مطالبہ کرے، سیاست تو بہت بات کی بات ہے، حکومت اور طاقت تو بہت بات کی بات ہے، اگر تو مسلمان ہونے کے لیے اور اپنے پورے قبیلے کی طاقت کو مسلمان بنا کر میری طاقت کا حصہ بنانے کے لیے اگر تو یہ شرط لگائے کہ یہ کمچی میں تجھے دے دوں، یہ بھی نہیں دوں گا، یہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کے دماغ میں جو خواہش ہوتی ہے وہ سیاسی قبضے کی ہوتی ہے، یہ سیاسی قبضہ گیر ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نبی 23 سال کی مدت میں دنیا میں غالب آ کر اقتدار اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، قیصر و کسریٰ اس سے لرز رہے ہیں، ان کو خطوط لکھے جا رہے ہیں سرکاری مہر لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت، طاقت اور قوت کو دیکھ کر جو سیاسی خواہشات جنم لیتی ہیں، نہ علم، نہ وجاہت، نہ عصمت، نہ حکمت، لیکن مطالبہ ہے کہ مجھے یہ جو اقتدار اعلیٰ آپ کو حاصل ہوا ہے اس میں آپ مجھے بادشاہ بنا دیں۔ یہ وہ بنیادی مرض ہے جو ہر دجال نے کیا ہے، اور وہ دجال دعوی نبوت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذابون دجالون، 30 بڑے بڑے دجال، یا تو کثرت کے معنی میں یہ لفظ ہے یا واقعی تعداد بڑے بڑے دجالوں کی 30، تو وہ پیدا ہوں گے اور دعوی نبوت کریں گے۔ تو نبوت کے دعوے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بین الاقوامی سیاست سے جس پر یہ قبضہ گیر قبضہ کر رہا تھا، نبوت کے لباس، نبوت کے لیے تو نہ اہلیت حکمت کی، نہ عصمت کی، نہ ہی وجاہت۔ حالت تو یہ ہے کہ وہ مسلمہ چند اپنے بنو حنیفہ کے لوگوں کا لیڈر بنا ہوا ہے، خود ساختہ، نہ اس میں وجاہت ہے، نہ عصمت ہے، نہ حکمت ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بعد مجھے اقتدار دے دیں۔ جب حضور نے بات نہیں مانی تو بھاگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی انتقال ہوا تو تمام مرتدین جتنے بھی قبیلے مرتد ہوئے تو وہ اس سیاسی نظام کے مرتد ہوئے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہوا، بظاہر کلمہ پڑھا، بظاہر زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن اس سیاسی انتظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ مدینہ منورہ کو دی جائے۔ کہتے ہیں ہماری زکوٰۃ ہے، ہم اکٹھا کریں گے۔ اور امام شاہ ولی اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات بیان کی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا سیاست کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر اس کے کوئی نظم مملکت نہیں چل سکتا۔ تو مال کا لوگوں سے ٹیکس کی صورت میں یا عبادت کی صورت میں اکٹھا کرنا اور اس کو انسانی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا، یہ حکومتوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حکومت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کی اجتماعیت کے لیے ایک امام کے پیچھے جماعت کرائی جائے، نماز کی عبادت۔ نہ تو عبادت تو اکیلے میں بھی بڑی اچھی کی جا سکتی، بڑے اچھے کی جا سکتی، لیکن جماعت لازمی قرار دی، سیاست کی ضرورت ہے۔ حج اتنا بڑا شان و شوکت کا اجتماع اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، بہت بڑی سیاسی طاقت، بین الاقوامی طاقت اور قوت جمع ہو رہی ہے، اس کی ایک اجتماعیت۔ تو یہ وہ اجتماعیتیں تھیں، ان کو دیکھ کر رال ٹپک رہی ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں نبوت کے نام پر۔ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جتنے مرتدین، جتنے قبیلے مرتد ہوئے، وہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اپنی امامت میں نماز پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو امیر الحج بنانا چاہتے ہیں، اپنی اجتماعی طاقت نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سمجھ لیا کہ ان تمام کی جب تک سیاست کو رد نہیں کیا جائے گا، قتال کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا، تو سیاست محمدیہ جو دنیا میں غالب ہوئی ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ تو اس کے بعد اس مسلمہ نے اور ایک اسود انسی نے، ایک طرف دوسرا دوسری طرف، دونوں طرف سے نبوت کے دعوے کرنے کا مطلب سیاست پر قبضہ کرنا، تو دونوں کا مقابلہ، دونوں کے مقابلے میں جدوجہد اور کوشش کی۔ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دنیا میں وہ شر پسند عناصر جنہوں نے ان تینوں دائروں میں، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا سیاست پر قبضہ کرنے، کسی نے سیاست پر قبضہ کرنے کے لیے خلافت کا دعویٰ کیا اور خلافت خلیفہ راشد سے جھگڑے کیے، اس کے مقابلے میں خود اپنی خلافت کے دعوے کر کے فرقے بنائے۔ کوئی کسی ایک صحابی کے نام پر ایک ان کے محبین کا ایک فرقہ بن کر کہتا خلیفہ تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ارتداد اور نبوت کے یہ جو سیاسی مظاہر سامنے آئے، ان کے خاتمے کے بعد 3 خلفائے راشدین، 4 خلفائے راشدین، بلکہ پہلے 3 جب ان کا خاتمہ ہو گیا تو اب ایک اور گروہ پیدا ہوا جو خارجیت کے نام سے، جس نے عمر فاروق پر حملہ آور ہوا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، حضرت علی کا مقابلے میں آیا۔ یہ وہ گروہ جس کے خلاف ان خلفاء نے جنگ لڑی اور جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خارجیت کا خاتمہ کر دیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس خارجیت کے خاتمے سے 3 فرقے گمراہ پیدا ہوئے۔ کسی نے شریعت مسح کی متکلم رائے کی بنیاد پر، کسی نے علم کلام کے نام پر گمراہی پیدا کی، اور کسی نے تصوف اور طریقت میں غالی اور انتہا پسند صوفیوں نے طریقت کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ خلافت اور سیاست پر تو قبضہ کرنے کی جرت کسی کو نہیں ہے۔ جب مرتدین کے خلاف، خود ساختہ نبیوں کے خلاف
حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی نے کارروائیاں کی۔ اب رات ٹپکتی تھی، کبھی کسی صحابی کی آڑ میں خلافت پر قبضہ کرنے کی۔ خارجی کون تھے؟ وہ بھی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ برحق علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آتے ہیں، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے فیصلے، ان کا حکم، ان کی تحکیم اس کے منکر ہیں، سیاسی طاقت پیدا ہے۔ اس لیے کوفہ سے الگ ہو کر نہروان میں جمع ہو جاتے، پہلے حرورہ میں جمع ہوئے، پھر نہروان میں جمع ہوئے۔ حضرت علی نے بہت سمجھایا، لیکن پھر تلوار اٹھانی پڑی اور ان کا راستے سے ہٹا کر سیاست کے ان دعوے داروں کا مقابلہ کیا۔ اب سیاست نئے نام سے پھوٹ رہی ہے، رافضیت کے عنوان سے۔ سیاست کی طاقت حاصل کرنے کے لیے رافضیت پیدا ہو رہی ہے، علم کے نام پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے متکلمین اور اصحاب الرائے آگے بڑھ رہے ہیں، طریقت کے عنوان سے غلبہ پانے کے لیے گھڑنتو صوفیاء سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ گمراہی کی ایک تاریخ ہے طائفہ منصورہ کے مقابلے میں۔ وہ طائفہ منصورہ جو سنت نبوی اور جماعت صحابہ کی اجتماعیت کی بنیاد پر اپنی شناخت رکھتا ہے، جو شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت کی بنیاد پر جاری خلافت ظاہرہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو بھی خلیفہ، خلافت بنو امیہ ہو، خلافت بنو عباس ہو، خلافت بنو عثمان ہو، اہل سنت والجماعت اپنی اس اجتماعی طاقت کے ذریعے سے ان خلافتوں کے ساتھ کھڑے۔ وہ علم شریعت کی تشریح سنت کے مطابق اور جماعت کا جو اجتماعی تسلسل، خلفاء کی جو خلافت ہے اس کے تناظر، انسانیت کو فائدے، ان کی اجتماعی کاوشیں خلافت کو مضبوط کرنے کی۔ خلافت چاہے بنو امیہ کی ہو، وہ بنو عباس کی ہو یا بنو عثمان کی، اور اگر ان میں کوئی خامی پیدا ہوتی ہے، خلافت کے اندر خرابی آتی ہے کسی خلیفہ میں، تو یہ علماء، محدثین، فقہاء، یہ طائفہ منصورہ ان کی اس خرابی کو بھی واضح کرتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے تمہارے، یہ خرابی للکارتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت کے بادشاہوں اور عمراء کو، امام مالک للکارتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ مقابلہ کرتے ہیں، اور جہاں اچھے کام کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی قاضی ابو یوسف ہارون رشید کی حکمرانی میں قاضی القضات جو مثبت کام ہے اس کے ساتھ شریک ہے۔ گمراہ فرقے پیدا ہوتے ہیں انہی تینوں شعبوں کے دائرے سے، اور پھر جتنے بھی گمراہ فرقے وجود میں آئے، وہ جو اجتماعیت خلافت کی چلی آ رہی تھی اس کے مقابلے میں اپنے اپنی سیاسی ڈگڈگی بچانے، اپنے اپنی علمی ڈگڈگی بجانے، اپنے اپنی تصوف کے نام پر تزکیہ اور اخلاق کو بیچنے والے خود ساختہ صوفی وہ وجود میں آنا شروع ہوئے۔ لیکن اللہ پاک نے وعدہ کیا، اللہ پاک اس طائفہ منصورہ کو برقرار رکھے گا جو ان تینوں چیزوں کی تعلیم کو اجتماعیت کے ساتھ خلافت میں بھی، شریعت میں بھی اور سیاست میں بھی اور طریقت میں بھی قائم رکھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی، دنیا بھر میں وہ مسلم حکومتیں جن کی بنیادیں علماء حق، علم کے ماہرین، طریقت کے تربیت کنندگان، سیاست کا فہم رکھنے والے حکمران وہ قائم رہتے ہیں تو حکومتیں برقرار رہتی ہیں۔ اگر حکومتوں میں ایسا عالم جو فقیہ، مجتہد، صوفی، ذاکر، طریقت اور تزکیہ کا امام اور سلطان ہندوستان کا اورنگزیب عالمگیر، جس میں تینوں چیزیں جمع ہیں، اس کی اجتماعیت قائم ہے، فقیہ ہے،
فتاوی عالمگیریہ لکھوانے والا، شریعت کا معتبر عالم، صوفی ہے، نقشبندیہ سلسلے کا بہت بڑا مزکی، اور سیاست 50 سال گھوڑے پر رہ کر نبوی سیاست کو زندہ کیا اس ہندوستان میں۔ تو یہ وہ طائفہ منصورہ ہے، وہ اجتماعیت۔ تو جب تک یہ رہے تو اس طرح کی خواہش پرست، کبھی نبوت کے نام پر، کبھی خلافت کے نام پر، کبھی تشیع کے نام پر، کبھی رافضیت کے نام پر، کبھی صوفیت کا ڈھکوسلا بنا کر جب بھی دین کو مسخ کرنے کے لیے میدان میں آئے، ان خلفاء نے ان کا کلا کما کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، دین کی طاقت کو برقرار رکھا۔ لیکن جب سے یاجوج ماجوج کی یہ نسل یورپین بھیڑیے انسانیت پر مسلط ہوئے، دین اسلام کی جامع تعلیمات اور حکومتیں اور خلافتیں کمزور ہوئیں، اب سیاسی طاقت حیوانوں کے قبضے میں آ گئی، بہیمیت مسلط ہو گئی، تو ان تینوں شعبوں میں شریعت، طریقت اور سیاست کے متبادل وہ گمراہ رذیل انسان دعوے کر کے میدان میں آ گئے۔ جب سامراجی سیاست ہوتی ہے تو اس سیاست کے تقاضے کے مطابق انہیں قانون بھی چاہیے، اس سامراجی سیاست کے مطابق مخلص گروہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے شیطانی قانون کو بڑے اخلاص کے ساتھ نافذ العمل کریں۔ ان کو اس سیاسی اجتماعیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے افراد اس سامراجی سیاست کا اعلی کار بن جائے۔ بر عظیم پاک و ہند میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر جہاں سامراج کا براہ راست تسلط ہوا وہاں ایسی طاقتیں اور قوتیں کھڑی کی گئیں اس سیاست کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سامراجی تھی۔ ان میں سے ایک اس ہندوستان کے اندر پیدا ہونے والی جھوٹی نبوت قادیانیت کے نام سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کھڑی کی، اور وہ بھی ان تینوں دائروں میں بتدریج۔ یہ کتاب، اس کا جو حصہ قادیانیت کے مطالعے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں پوری تاریخی ترتیب کے ساتھ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی شواہد کی روشنی میں اس تحریک قادیانیت کی ارتقاء کی تاریخ بیان کی کہ کس وقت اس نے کس چیز کا دعویٰ کیا۔ تو ایک تاریخی مطالعہ ہے قادیانیت، اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور زاویہ فکر سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جب افریقہ اور مصر پر برطانیہ کا قبضہ ہوا، قاہرہ پر آ کر میک موہن برطانوی ایجنٹ مسلط ہوا، محمد علی پاشا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے مصر کا پورا افریقی جو ماحول ہے وہ اپنے قبضے میں لیا، تو وہاں بھی مختلف تحریکات کو سامراجی سیاست میں آگے بڑھانے کے لیے اپنے مہرے آگے بڑھائے۔ یمن کی زیدیت کو، جو دراصل شیعوں کا ایک فرقہ، اس کو یمن کے علاقے میں طاقت کے لیے ابھارا کہ وہ برطانوی سامراج کی سیاست کے لیے اعلی کاری کا کردار۔ وسط افریقہ میں سوڈان میں مہدی سوڈانی کے نام سے ایک کردار پیدا کیا گیا جس نے بظاہر برطانیہ سے جنگ بھی لڑی، وہاں کے عربوں سے جنگ لڑی، وہاں کی جو پرانی حکومتیں اور طاقتیں تھیں ان سے جنگ لڑی، اور 1884 میں اس مہدی سوڈانی نے سوڈان میں اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم کر خرطوم میں۔
جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اگلے سال ہی زیادہ فوج پیدا کر کے اس کا خاتمہ کیا اور اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا، جتنے لوگ چاروں طرف جمع کیے تھے وہ امام مہدی ہونے کی حیثیت سے مہدیت کا دعویٰ کر کے اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جب مہدی سوڈانی کا پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہوا کہ مہدی بننے سے سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے، سیاسی قوت پیدا ہوتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو مغلوں سے انگریزوں نے اقتدار چھینا تھا، اور مرزا غلام احمد قادیانی مغل ہے، مرزا ہے، تو اس کے دماغ میں بھی یہ خناس پیدا ہوا یا پیدا کرایا گیا کہ تم بھی مہدیت کے عنوان سے مصلح کے طور پر اپنے ساتھ جماعت اکٹھی کرو، اور تمہیں بھی دلی جا کر سیاست میں حصہ لینا ہے، یا اور نہیں تو برطانیہ کے زیر سایہ کم از کم پنجاب پر اپنی حکومت قائم کرنے کا کوئی راستہ بن سکتا ہے۔ تو سیاسی تحریک، بلکہ مولانا سندھی تو کہتے ہیں کہ شروع میں جب عیسائی مشنریوں کے خلاف مرزا قادیانی نے کام شروع کیا، مرزا قادیانی کا سب سے پہلا کام یہاں عیسائی مشنریوں کے خلاف، وہ مناظرے کرتا تھا، مباحثے کرتا تھا، اور عیسائی جو پادری تھے ان کو شکست دیتا تھا، مقابلہ کرتا۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پر تسلط کیا تو یہاں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے بہت سے مشنریز بھیجے، بلکہ دلی پر قبضے کے بعد سے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ 1803 میں دلی پر قبضہ ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے بعد بادشاہ اسحاق کے زمانے میں ہی مغل بادشاہ کی زیر سرپرستی مشنریز نے یہاں عیسائیت کے فروغ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، دلی میں علماء کو شکست دینی شروع کر دی۔ ایک لسان پادری آیا، ہم نے اس میں وضاحت کی ہے کہ لسان پادری آیا اور اس پادری نے چیلنج کیا کہ مقابلہ کرے گا، تو حضرت شاہ اسحاق صاحب نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو شکست دی۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی پادریوں کے مقابلے پہ مباحثہ شاہ جہان پور حضرت کا ہے، اسی طریقے سے اور جتنے بھی مناظرے اور مباحثے ہیں جس میں ان کو شکست فاش کی، تو حضرت نانوتوی کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو قادیانی نے پہلے شہرت حاصل کرنے کے لیے قادیانی نے نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے خلاف مناظرے اور مباحثے، کتابیں لکھی، لٹریچر لکھا، اور مولوی محمد حسین بٹالوی، مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب اس کو اس ڈگر پر چل کر اس کی خواہش تھی کہ وہ پنجاب کے اقتدار پر یا دلی کے اقتدار پر اپنی مغل سلطنت کو دوبارہ بحال کرے، لیکن مولانا سندھی کہتے ہیں انگریز نے اپنے ٹاؤٹ اس کے چاروں طرف جمع کر دیا، اس کی اس خواہش کا رخ بدلنے کا۔ قادیانی کا سب سے پہلا دنیا میں تعارف کرایا ہے مولوی محمد حسین بٹالوی نے، جو بٹالہ میں سرکاری پریس اور جس نے جماعت اہل حدیث 1860 کے ایکٹ کے تحت 1861 میں رجسٹر کرائی، جن کا سافٹ ویئر بدلا گیا تھا 1857 کے بعد کہ وہ جہاد نہیں کریں گے، سید احمد شہید کی تحریک سے علیحدہ ہو جاؤ، 1857 کی جنگ آزادی سے علیحدہ ہو جاؤ، تو اس کا رسالہ چھپتا تھا اشاعت السنہ کے نام سے۔ اس رسالے میں قادیانی کے مضامین چھپتے تھے، اس کا بہت تعارف، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مجدد ہیں، تو اس حوالے سے اس کا پورا تعارف چھپتا تھا۔ 1860 سے لے کر 1880-82 تک تقریباً 20 سال اس نے عیسائیوں کے خلاف مناظرے کیے، اور اس کے نتیجے میں حریت پسند علماء کے اندر بھی اس کا بڑا وقار پیدا ہوا۔
اس لیے اس دور میں کچھ علماء لدھیانہ نے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، تو اس کے دفاع کے لیے بہت سے علماء حق میدان میں آ گئے کہ وہ تو عیسائیوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کی پوری خط و کتابت کی تاریخ موجود ہے۔ تو اپنا وزن بنایا پہلے اس نے عیسائیوں کے خلاف مناظر کی حیثیت سے، اسلام کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے، تبلیغ کی حیثیت سے، اور پورا تبلیغی نیٹ ورک پورے ہندوستان میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا نیٹ ورک تبلیغ کا یورپ اور برطانیہ کے اندر قائم کیا، قادیان کو مرکز بنا۔ پھر آہستہ آہستہ 1884 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی سوڈانی سے متاثر ہو کر سیاسی معاہدہ کہ مہدی، امام مہدی کے بارے میں یہ تصور کہ وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے اور وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، یعنی سیاسی اقتدار حاصل ہوگا، تو سیاسی خواہش پنپ رہی تھی اس کے دماغ میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے دماغ میں 1890 کے بعد 91 کے بعد دماغ میں پیدا ہوا کہ جیسے امام مہدی کے بارے میں یہ تذکرہ موجود ہے، ایسے ہی جو وقت کا دجال ہے اس کو قتل کرنے کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی سیاسی طاقت پیدا ہوگی۔ تو سیاسی طاقت کے حصول کے لیے پہلا بیچارہ مادی بنا، اس سے کام نہیں چلا، سیاسی طاقت اتنی جمع نہیں ہوئی۔ پھر اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو دجال کا میں مقابلہ کر رہا ہوں، نصرانی دجال ہے، عیسائی دجال ہے، تو دجالیت کے خاتمے کے لیے مجھے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، یہودیت کے فتنے کا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، تو پھر اسے ضرورت پیش آئی کہ ایک نیا دعویٰ گھڑے کہ میں تو مسیح موعود ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پھانسی چڑھا دیا یہودیوں نے، ان کی قبر تو یہاں کشمیر میں فضول قسم کے دعوے کیے اس نے، اور وہ تو وفات ان کی ہو چکی ہے، اب میں ہی مسیح موعود ہوں۔ اگلا سیاسی دعویٰ کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے تمام مغربی علاقوں میں اتنی سیاسی طاقت جمع کر لی حواریین کے ذریعے سے کہ قسطنطین اعظم کو عیسائیت قبول کر کے عیسائیت کی اساس پر پورے مغرب پر طاقت حاصل ہو گئی، اس نے کہا کہ چلو میں مسیح موعود بن کر پوری دنیا میں اپنے سیاسی اقتدار کے لیے راستہ ہموار کروں، لیکن نیا دماغ میں خناس پیدا ہو گیا۔ پھر بھی کام نہیں چلا، کیونکہ علماء نے اس کی مہدیت کو چیلنج کیا کہ کس بنیاد پر تم مہدی جی دعویٰ مہدیت کیسے کر رہے ہو؟ اور جب اس نے مسیحیت کا لباس اوڑھا اور آیات قرآنیہ اور احادیث کو توڑ مروڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر کے اپنے لیے مسیحیت کا دعویٰ شروع کیا، تو علماء نے اس کا بھی ایسا تار و پود بکھیرا کہ مسیحیت بھی ڈگمگا گئی۔ اس نے کہا بھی اب سیاسی طاقت تو حاصل کرنی ہے۔ اس نے یا اس کے پیچھے جو انگریز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وہ پودا لگایا، خود کہتا ہے میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا، تو اس کے جو ماسٹر مائنڈ پیچھے بیٹھے تھے کہ بھئی یہ تو نہ مہدیت سے کام بنا، خاص طور پر جہاد کا خاتمہ نہیں ہوا، اگر مہدی رہے یا مسیح رہے تو وہ تو آ کر دشمنوں سے جنگ لڑیں گے نا، تو اس کو جنگ لڑنی پڑے گی۔ جبکہ یہاں ہندوستان کے حریت پسند انگریز سامراج کے مقابلے میں جہاد کر رہے تھے، تو جہاد کی فرضیت کی وجہ سے انگریز تنگ، تو عیسیٰ بننے سے، مسیح بننے سے یا مہدی بننے سے جہاد کا خاتمہ تو نہیں ہو رہا۔ پھر اس پروجیکٹ کو پرورش دینے والے انگریز جو پیچھے بیٹھے تھنک ٹینک تھے، انہوں نے کہا بھائی اس سے کام نہیں بنتا، اب آخری پتہ کھیلنا پڑے گا کہ تم مسیلمہ کذاب کی طرح نبوت کا دعویٰ کرو۔
اب نبوت کا دعویٰ کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا، پھر اس کی تعویلیں کرو کہ نبی بروزی، نبی ذلی اور فلانا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی بڑی واضح تھی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کس بنیاد پر نبوت؟ تو کہا کہ جی میں ذلی بروزی نئی نئی تعویلات کر کے، اور پھر اس کی بنیاد پر مجھ پر وحی آ رہی ہے، اور وہی کہہ رہی ہے کہ آج کے بعد جہاد منسوخ۔ جس سیاسی مقصد کے لیے یہ خود کاشتہ پودا لگایا گیا تھا، اس کی ایک ارتقائی تاریخ مولانا نے اس کتاب قادیانیت کے اندر علمی بنیادوں پر، گالی گلوچ کی زبان میں نہیں، ادھر ادھر کی جو زبانیں یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں گمراہ فرقوں کے بارے میں، وہ نہیں، علمی شواہد تاریخی دلائل سے مولانا نے اس پورے پر پردہ اٹھایا۔ 1901 اور 1908 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ 8 سال نبوت کے پردے میں یہ سارے کام ہوئے، اور علماء نے اس کو بھی کیا ہے، اس کے بھی حقائق کھول کر بیان کر، جتنی کتابیں اور لٹریچر جس میں سیاسی دعوے، مہدیت کا دعویٰ سیاسی ہے، مسیح موعود کا دعویٰ سیاسی ہے، نبوت کا دعویٰ سیاسی ہے، تو تینوں دائروں کے اندر یہ اپنی ساخت میں ایک سیاسی فرقہ ہے، اقتدار حاصل کرنے، پھر اس کے لیے توڑ مروڑ کر شریعت میں تحریف، عقائد میں تحریف، اور طریقت کے نام سے اخلاقیات کا ایسا ملغوبہ، تو اس سے بھی گھن آتی، تو طریقت کو بھی مسخ کیا اس نے کہ میں فلاں فلاں میری اخلاقیات ہیں، فلاں فلاں چیزیں، تو بد اخلاقیاں اس کی کھل کر سامنے آ گئی، تو طریقت کے بھی مسخ کرنے کے ساتھ دائرے سامنے آ گئے، اور جو شریعت سے متعلق، وحی الہی سے متعلق جو خود ساختہ مطالب آیات قرآنی کے اس نے اخذ کیے تھے، اس کا بھی تعارف بہت بڑھے، اور جو سیاسی اس کے مقاصد انگریز نے جس اس اعلی کاری کے طور پر آگے بڑھایا تھا، اس کو بھی یہاں علماء حق نے ایسے طریقے سے تردید کی کہ آج وہ ایک ان تینوں دائروں میں ایسے سٹیج پر کہ پوری مسلم امہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے گمراہی کی جتنی بھی شکلیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا۔ علماء نے جب ساری اس کی کتابیں سامنے آ گئی، اس کے خفیہ لٹریچر سامنے آ گئے، تو ایک اجتماعی فتویٰ 1918 میں دارالعلوم نے مرتب کیا، دارالعلوم دیوبند، مفتی عزیز الرحمان صاحب، اور اس پر تقریباً تمام ہمارے علماء کے دستخط موجود ہیں۔ اس کا کفر اور اس کی خرابی، اس کی گمراہی، اس کی دجالیت، اس کو آشکارا کر دیا گیا۔ 1918 میں یہ فتویٰ لکھا، جس پر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے دستخط ہیں، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے دستخط ہیں، باقی مشائخ کے جتنے بھی علماء ربانیین، اور بلکہ ہر فرقے کے علماء دیوبند کے، علماء بریلی کے، علماء اہل حدیث کے، جتنے بھی یہاں علماء اور رہنما ہیں، ان کے دستخط ہیں۔ تو ہم نے اس کتاب میں وہ فتویٰ بھی آخر میں بطور ضمیمے کے شائع کر دیا جن پر ان حضرات کے دستخط ہیں، اور پھر آگے تقریباً 50-60 سال کی وہ تاریخی جدوجہد ہے جس میں یہاں ہندوستان اور پاکستان کے علماء حق نے اس فرقے کے خلاف تحریکات چلائیں، جدوجہد اور کوشش کی، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا، 7 ستمبر۔ اور اس جدوجہد کے پیچھے حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے جو جمعیت طلبہ اسلام 1967 میں بنائی تھی، اس کی ایک عظیم الشان جدوجہد ہے۔ اس تحریک ختم نبوت میں اس جماعت نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ مرزا قادیانی جو اس کا خلیفہ تھا، ناصر محمود، اسمبلی کی جب اسٹینڈنگ کمیٹی بنی
اور اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں بحث ہوئی اس حوالے سے کہ یہ تحریک ہمارے خلاف چل رہی ہے، تو جمعیت طلبہ اسلام نے وہ اشتہار شائع کیا تھا خبردار کے عنوان سے، اس کا عکس بھی ہم نے یہاں شائع کر دیا۔ وہ اشتہار تھا، اس نے کھلبلی مچا دی پورے پاکستان میں۔ یہ مرتب ہوا تھا 56 بکلور روڈ میں، حضرت کی سرپرستی میں جمعیت طلبہ اسلام کے رہنماؤں نے مرتب کیا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے پورے پاکستان میں راتوں رات دیواروں پر لگ گیا۔ اس نے قادیانیت کے ایوان میں اتنا زلزلہ پیش کیا کہ جب مرزا ناصر جرح کے لیے، کیونکہ پوری قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دی گئی تھی اس ایشو پر کہ پوری پارلیمنٹ کے تمام اراکین وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے تناظر میں، تو اراکین نے سوال کیا، اس کی تفصیلی بحثیں چھپی ہوئی ہیں، پارلیمنٹ کی پوری کارروائی بھی اب تو چھپ چکی ہے، تو اس میں اس نے یہ اشتہار لہرایا کہ دیکھو ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے خلاف جو کام کر رہی ہے وہ اس جماعت نے یہ اشتہار چھاڑا۔ یہ جمعیت طلبہ اسلام کا اشتہار جس نے طلباء کی جدوجہد اور طاقت کو منوایا، اور بالآخر اسمبلی میں جو اراکین کی اجتماعی کاوش کے نتیجے میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ تو جو 73 کے آئین میں جو یہ ترمیم منظور ہوئی وہ بھی ہم نے آخر میں اس کتاب کے لگا دیے بطور ضمیمہ کے، اس کا جو انگلش ورژن ہے سرکاری طور پر جاری ہوا وہ بھی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی۔ اس طرح خانقاہ رائے پور کا وہ کردار خاص طور پر جو حضرت شاہ عبد الرحیم سرساوی جو پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، اور جو خلیفہ ہیں سیدو بابا خواجہ عبد الغفور اخند کے، انہوں نے اپنے کشف سے پہلے دن حکیم نور الدین کو کہہ دیا تھا کہ تم یہ جھوٹے نبی کے مصاحب بنو، بچ کر رہنا۔ تو ان کی وہ خداداد بصیرت تھی جس سے اس پوری گمراہی کو انہوں نے سمجھا، اور اسی کے اثرات شاہ عبد الرحیم رائے پوری، پھر شاہ عبد القادر رائے پوری، پھر شاہ عبد العزیز رائے پوری اور شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری، ان کی جدوجہد کا جو اجمالی تذکرہ ہے وہ بھی خانقاہ رائے پور کے رہنما کردار کے طور پر اس کتاب میں ہم نے شامل کر دیا۔ یہ اس کتاب کا بنیادی خاکہ اور خلاصہ ہے۔ اس کے نتیجے میں نبوت کا حقیقی شعور پیدا ہوگا، ختم نبوت کا حقیقی مفہوم سامنے آئے گا، اور اس نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے اس گمراہ فرقے کی پوری تاریخ اور اس کا تناظر وہ سمجھ میں آئے گا، اور پھر اس کے خلاف جو علماء حق کی اور خاص طور پر خانقاہ رائے پور کی جدوجہد اور کوشش ہے اس سے شعوری آگہی حاصل ہوگی۔ مفتی صاحب نے درست کہا کہ اس کا مقصد شعور و آگہی بڑھانا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان ان بحثوں سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے جی، ان بحثوں کو علمی بنیادوں پر سمجھنا خانقاہ سے وابستہ نوجوان کے لیے لازمی اور ضروری، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حقیقت و ماہیت سمجھے، اور جو اس نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے چور اور ڈاکو اور قذاق ان کا صحیح تجزیہ کر سکے، ان کا مقابلہ کر سکے۔ دجالیت کے دور میں دجل و فریب کے تمام جتنے بھی پہلو ہیں ان کا پردہ چاک کرنے، اور حقیقی نبوت اور اس کے تقاضے جو شریعت، طریقت اور سیاست اور اس کی جامعیت کی صورت میں ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو یقیناً اس کتاب کا مطالعہ ہمارے بہت سے ذہنی غلافوں کو پھاڑے گا، اور ایک شعور کی اور روشنی کی جو چمک اور نورانیت ہے وہ ضرور اس کے مطالعے سے ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے کردار کے رخ کو متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی
اجمعین برحمتک